بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کفار اور مشرکین نے مختلف قسم کی اذیتوں کا نشانہ بنایا. یہ بات کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ان اذیتوں میں جسمانی اذیتیں، روحانی اور نفسیاتی اذیتیں، دینی اور روحانی اذیتیں، ہر طرح کی اذیتیں شامل ہیں. لیکن جو تکلیف، جو اذیت کسی کو نفسیاتی طور پر اور روحانی طور پر پہنچائی جائے، جو دکھ اس کا ہوتا ہے وہ جسمانی اذیت کا نہیں ہوتا. جسمانی زخم کے گھاؤ بھر جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کی نفسیات، کسی کی روح پر زخم لگا دیا جائے تو اس کا بھرنا مشکل ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، کفار اور منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا. لیکن ان سب زخموں، ان سب اذیتوں سے بڑھ کر جو اذیت دی گئی وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی، ان کی عصمت پر حملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں نکلے، واپس لوٹ رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ رات کو ایک جگہ آرام کرتے ہیں. وہاں سے روانہ ہوئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس غزوہ میں آپ کے ساتھ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت، آپ کا انصاف، عدل و انصاف کی انتہا یہ کہ آپ جب کسی غزوہ کے لیے نکلتے باقاعدہ قرعہ اندازی ہوتی، اور جس بیوی کا نام نکلتا اس بیوی کو اس غزوہ میں اپنے ہمراہ لے لیا کرتے تھے. غزوہ بنی المصطلق، اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی فرمائی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اس میں گرامی نکلا، آپ کو ساتھ لے لیا. واپسی میں لوٹتے ہوئے جہاں رات گزاری، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گلے کا ہار گم پاتی ہے. گئیں اپنا ہار تلاش کروں کہ کہاں ہے.
اتنے میں قافلے والوں نے سامان لپیٹا اور قافلے والے چل دیے۔ ہودج وہ ایک خاص بنا ہوا سفر کے لیے سواری کا طریقہ کار، ہودج اٹھایا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ابھی بدن ہلکا پھلکا ہے، گوشت زیادہ نہیں ہوا، بوجھل اور بھاری نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے وہ ہودج اٹھایا، سمجھا کہ ام المومنین اندر موجود ہوں گی، اٹھایا اور چل دیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس قافلے یا کاروان ان مجاہدین کی جگہ پر جب پہنچی تو دیکھا کہ وہ جا چکے ہیں۔ اسی جگہ اس اطمینان کے ساتھ کہ جہاں بھی پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس کسی کو بھیج دیں گے، مجھے ساتھ لے لیں گے، اسی جگہ پورے اطمینان کے ساتھ سو گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی جگہ رہیں جہاں قافلہ رات کو رکا تھا، اور سورج نکلنے یا روشنی ہونے پر وہاں دیکھیں کہ قافلے کا کوئی سامان تو پیچھے نہیں رہ گیا۔ سورج اگنے سے پہلے روشنی ہوئی، دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی جگہ پر سوئی ہوئی ہے۔ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے نبی کی بیوی اکیلی یہاں رہ گئی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات، ان کی معصومیت، ان کی بے گناہی اسی بات سے عیاں ہے کہ وہ جہاں سے قافلہ اٹھ کر گیا وہاں سوئی ہوئی۔ اگر کسی نے جرم کیا ہو، گناہ کیا ہو، اور گناہ بھی اتنا بڑا کیا ہو، اور اتنے بڑے گھر کی وہ بہو بیٹی ہو، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا ہو، اور پھر وہ وہاں سوئی ہوئی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی کی بیوی یہاں سوئی ہوئی ہیں۔ اپنی سواری، اپنی اونٹنی لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بٹھا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئیں اور لے کر قافلے کے پاس پہنچ۔ منافقین اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، ہر موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس نے شور مچا دیا، کہنے لگا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفوان بن معطل کے ساتھ غلط کاری کر چکی ہے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی ایسی عورت کو منتخب کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ سورہ نور کھول کر دیکھیے، اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، 10 آیات نازل فرما دی کہ میرے نبی کی بیوی پاک دامن۔ اللہ نے آسمان سے 10 آیات نازل کر کے بتایا کہ میرے نبی کی بیوی پاک دامن، اس میں کوئی گناہ نہیں کیا، اور ساتھ ہی مستقل قاعدہ بیان فرما دیا، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت میں ایسی عورت آئے گی جو خبیث ہو؟ اگر کوئی نبی کی بیوی کو اس گناہ کا مرتکب مان لے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بھی بدزنی کرنا ہوگی۔ جب اللہ کہے کہ طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ نور شروع سے پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات فرما دی، اور من فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر کے بتا دیا کہ میرے نبی کی بیوی پاک دامن۔ اب قرآن نے کہہ دیا کہ میرے نبی کی بیوی پاک دامن ہے،
اگر کوئی قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زنا کا ارتکاب کیا، کیا وہ شخص مسلمان رہ جائے گا؟ آج امت اسلامیہ کے کھاتے میں ایک ایسا ٹولہ پڑا ہوا ہے، وہ شمار امت اسلامیہ میں ہوتا ہے، لیکن اس کا کردار، اس کے کرتوت، ان کی زبانیں، ان کی کلمیں قطعاً اسلام کا نشان تک نہیں رکھتے۔ کہنے کو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، امت اسلامیہ کا جز شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ بقلم خود مسلمان ایسے ہیں کہ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا مہینہ، اس مہینے میں ان لوگوں میں سے کچھ بد زبانوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بد زبانی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عصمت پر انگلی اٹھائی، وہ عائشہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا، قرآن کریم نے، اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بارے میں تہمت کا پتہ تک نہیں، تہمت لگ گئی، گھر میں ماحول تھوڑا بدلا سا لگ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی علم نہیں کہ مجھ پر اتنی بڑی تہمت لگا دی گئی، اتنا بڑا بہتان، میرے کردار پر اتنا بڑا نشان لگ چکا ہے، پتہ تک نہیں۔ گھر میں خاتون کام کرتی تھی، گھر میں ملازم ہیں، حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام مصطح رضی اللہ عنہ، ام مصطح رضی اللہ عنہ کام کر رہی ہیں، پاؤں کو ٹھوکر رکھی، کہتی ہیں تا ایسا مصطح ہلاک ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ام مصطح یہ کیا لفظ کہہ رہی ہیں، تا ایسا مصطح ہلاک ہو گیا، مصطح برباد ہو گیا۔ کہا اماں جان، مصطح تو بدری صحابی ہے، وہ تو غزوہ بدر میں شریک ہوا، ان صحابہ میں سے ہے جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آج کے بعد یہ جو کچھ بھی کریں گے ان کو سب معاف، جن کے دنیا میں ہوتے ہوئے ان 313 صحابہ کو اللہ رب العزت نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ تو ان میں سے ہیں، اور اماں تم کیا کہہ رہی ہوتا ایسا مصطح؟ ام مصطح رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بیٹی تمہیں کیا معلوم ہے کہ مصطح اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے تم پر کتنا بڑا الزام لگایا۔ اب بیٹھ کے بات سنی تو پتہ چلا کہ میری تو عصمت پر اتنا بڑا بہتان لگایا جا چکا۔ پہلے طبیعت ناساز تھی، جب یہ سنا تو پھر زور سے بخار آ گیا، بیماری بڑھ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرصہ سے یہ پریشان آ رہے تھے، کہا چلی جاؤ۔ وہ پہلا سا التفات نہیں، وہ پہلے سے حالات نہیں، وہ پہلے سے تعلقات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اجازت دی، چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں، 1 مہینہ تک پوری امت اسلامیہ ان منافقین کی وجہ سے پریشان رہی، کہنے کو مسلمان لیکن منافق، اندر سے کافر، مسلمانوں کے دشمن، نبی اسلام کے دشمن۔ مہینہ بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بیوی پر اتنا بڑا الزام لگ جائے اس آدمی کو سکون رہتا ہے؟ نبی پریشان، نبی کے صحابہ پریشان، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر پریشان، سارے گھر والے پریشان، اور کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں کہ آپ علم غیب جانتے تھے۔ آپ یہیں صرف دیکھ لیں کہ پورا مہینہ سارے مسلمان، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا گھر، سارے خاندان کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر، سارے لوگ پریشان ہیں۔ کیا یہ عالم الغیب لوگوں کا وصف ہے کہ عالم الغیب بھی ہو، پتہ ہو کہ میری بیوی پاک دامن ہے اور پھر پریشان رہیں؟ اس سے تو بڑی بڑی بدزنیاں نکلتی ہیں۔
مہینہ بھر پریشان رہے، بالآخر اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل کیا اور کہا کہ میرے نبی کی بیوی پاک دامن ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اس نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن یہ اتنا بڑا طوفان، اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا بہتان جو لگ گیا، قرآن نے فرمایا لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو مسلمانوں، یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے، اس میں بھی تمہارے لیے بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے فوائد موجود ہیں، اور اللہ کے کسی کام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ حکمت سے خالی ہو، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں آسمان سے برات کی آیتیں نازل ہوں گی، ان کے لیے بہت ہی بڑا مقام بن گیا، تہمت نہ لگتی، سورہ نور کی 10-15 آیات نازل نہ ہوتی، وہ مقام نہ ہوتا، اللہ نے مقام بڑھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بد باطنوں نے کچھ خاکے بنائے، کارٹون چھاپے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ ثابت کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نبی کی شان میں کمی ہوئی؟ مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی شان میں اضافہ ہو گیا۔ نبی کی محبت اگر کہیں تھوڑی سی خفتہ بھی تھی، اگر نبی کی محبت تھوڑی سی کم تھی، ان کارٹونوں کے نتیجہ میں تمام مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی محبت اور بڑھ گئی، لوگ بازار میں آ گئے، سڑکوں پہ نکل آئے،